بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس اللہ کا کرم ہے جس نے ہمیں دین کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے، کما حقہ بیان کرنے اور پھر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک ہے، اور اس کا کوئی ہمسر اور ساچی نہیں ہے۔ رب اکبر کی ذات وہ ذات ہے کہ جو خالق کل کائنات ہے اور اس کا کوئی معاون نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو حاکم ارض و سما ہے اور اس کا کوئی شریک اقتدار نہیں ہے۔ حاضرین کرام، ایک دنیا وہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ صفوں پر بیٹھے ہیں، ہمارے اوپر ایک سائبان ہے، میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوں، آپ مجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ دائیں بائیں درخت ہیں، کھیت ہیں، مٹی ہے، آسمان دکھتا ہے، ایک پوری کائنات ہے جو ہمیں نظر آتی۔ ایک وہ کائنات ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ آسمان دکھتا ہے لیکن فرشتے نظر نہیں آتے۔ ہمیں اللہ کے رسول، اللہ کے نبی نظر نہیں آتے، جنت نظر نہیں آتی، جہنم نظر نہیں آتی، بلکہ غیب میں، غیب کے بہت سے نور کے پردوں میں رب اکبر کی ذات بھی نظر نہیں آتی۔ اس دنیا پر تو ہم سب اعتماد کرتے ہیں، ہم بھی یقین رکھتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، اور کافر بھی یقین رکھتا ہے کہ یہ دنیا ہے۔ اسے بھی لوہا بھی دکھتا ہے، سونا بھی، تانبا بھی اور چاندی بھی دکھائی دیتی ہے۔ کافر بھی دنیا کو مانتا ہے، آسمانی نظام کو مانتا ہے، جو دکھائی دیتا ہے، دریافت ہوتا ہے، جو حصی ہے، اس دنیا کو کافر بھی مانتا ہے، مسلمان بھی مانتا ہے۔ لیکن جو غیب کا نظام ہے، جو اس دنیا سے زیادہ یقینی نظام ہے، یہ جو محسوس ہونے والی دنیا ہے نا، اس سے زیادہ یقینی ہے، اسے مومن تو مانتا ہے لیکن کافر مانتا نہیں ہے۔ کافر جنت کو، بولیں ذرا، کافر جنت کو، کافر جہنم کو، لوح محفوظ کو، تقدیر کو، فرشتوں کو، اللہ کو، اللہ کے نبیوں کو، کتابوں کو کافر نہیں مانتا ہے۔ اچھا، مومن کون ہوتا ہے جو ان ساری غیب کی چیزوں کو تسلیم کرے؟ تو بھائیو، پہلے سوال یہ کر لیتے ہیں کہ کیا ہمارے دل میں ایک ہوتا ہے علم ہونا، ایک ہوتا ہے یقین ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے علم ہونا، ہم سب کو پتا ہے مرنا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے یقین ہونا، جسے کینسر ہو جائے اسے یقین ہو گیا، اب چند گھڑیاں، چند سال، چند ماہ باقی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کینسر کا مریض جب ڈائیگنوز ہو جائے اس کے بعد اس کا وزن فکر سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک ہے علم ہونا، موت کا سب کو علم ہے، لیکن یقین نہیں ہے اس درجے کا جتنا کینسر زدہ کو ہے۔ میرے بھائیوں، میں سوال کرنے لگا ہوں، غیبی نظام کا علم تو ہم سب کو ہے، لیکن اس کا یقین کتنا ہے؟ سوال بنتا ہے نا بھائی، ہم مومن کیوں؟ ہم مومن کیوں کہ ایمان لائے غیب پر، لیکن سوال یہ ہے ایمان کا معنی تو یقین سے بھی اوپر تھا۔
ایمان تو کہتے، ایمان صرف علم کو نہیں کہتے، ایمان یقین سے بھی اوپر کی شے ہے۔ کیا ہمیں اتنا یقین ہے جتنا بیٹے کے اپنی اولاد ہونے پر، اپنی زمین کے اپنے نام ہونے پر، اپنے مکان کے اپنی ملکیت ہونے پر یقین ہے؟ کیا اس سے زیادہ ہمیں جنت اور جہنم پہ بھی یقین ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوال بنتا ہے۔ تو بھائیوں، ہمیں سوچنا ہوگا غیب کے نظام سے، جس کی بنیاد پر میں مومن بنا، آپ مومن بنے، ہم نے کتنا اعتماد قائم کیا ہے اور کتنا یقین قائم کیا ہے، ہمارا رب سے کتنا تعلق۔ سوال تو بنتا ہے، مومن ہو کر ہم دنیا میں گالیاں بھی سہتے ہیں، مسلم ہو کر ہم دنیا میں بدنامیاں بھی سہتے ہیں، لیکن سوال تو یہ ہے کہ کیا اسلام اور ایمان یقین کے درجے میں ہے، یا صرف ہمیں بتا دیا گیا کہ تم مسلمان ہو اور تم مومن بن چکے ہو؟ ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہیں؟ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ، یار اونچی آواز سے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام سے پوچھا تھا سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے، اور یہ حدیث مبارکہ میں نے اپنے استاد محترم سے پڑھی تھی۔ حدیث جبریل میں سوال کیا، اے اللہ کے رسول، مل احسان، ایمان سے اسلام اور ایمان کا ٹاپ کیا ہے، اعلی ایمان کیا ہے؟ کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اے بندے تو اس طرح نماز پڑھ، اس طرح عبادت کر جیسے کہ چشم بصیرت سے اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اپنے اللہ کو اس یقین سے، اس اعتماد سے، اس ایمان سے نماز مانگی گئی ہے کہ جیسے تم اپنے رب کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، اس یقین سے نماز پڑھو گے تو ان سجدوں میں فائدہ، ان رکوعوں میں فائدہ، اس قیام میں فائدہ، اس عبادت میں فائدہ۔ وگرنہ ہوتا یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے، وہ کہتے ہیں نا جی توبہ کیجئے، توبہ کرتے ہوئے بندے بھی کئی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے توبہ توبہ، ادھر سے وہی جرم دہرایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عرض یہ ہے، پہلی بات اور پہلی گزارش میری یہ ہے کہ ہمارا غیب پر کتنا ایمان ہے، یہ سوال ہے، اور یہ سوال کوئی اور جواب نہیں مانگے گا، اپنے آپ سے خود کیجئے گا۔ آپ مومن ہیں، مبارک ہو۔ لوگ تو ایسے ہیں نا کہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ ذرا شیشے میں نا، آئینے میں اپنی شکل دیکھیے اور اپنے اندر کو جھانکیے، کیا میں بھی مومن ہوں؟ کیا میں حق رکھتا ہوں کہ میں علم سے اوپر اٹھ کر ایمان اور یقین کے درجے پر رب اکبر سے متعلق ہو گیا ہوں؟ فرمایا میرے رب نے کہ الہاکم التکاثر، دل سے سنیے گا، الہاکم التکاثر، اور لوگوں تمہیں تمہارے رب کے اس تعلق سے غافل کر دیا، اور کی ہوس نے، طلب نے، خواہش نے، تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی میں اور کما لوں، اور بیج لوں، اور کما لوں، اور محنت کر لوں۔ یہ دنیا جو موجود نظر آتی ہے، اس نے اس غیب کی دنیا سے تمہیں دور کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہ تمہیں طلب رہی، یہ تمہاری ہوس قائم رہی، یہاں تک کہ تم مٹی میں مٹی ہو کر قبر میں دفن ہو گئے، لیکن وہ جو ایک اس دنیا سے غیب کی دنیا کا سفر تھا، مومن بن کر بھی طے نہ ہو سکا۔ حتی زرتم المقابر۔ اگلا جملہ سنیں، کلا سوف تعلمون، ہائے کاش کہ تمہیں پتہ چل جاتا کہ ایک جو غیب کا نظام ہے وہ بہت بڑا یقینی ہے۔ اس نظام پر یقین دلانے کے لیے اللہ کے نبیوں نے اپنے آپ کے ساتھ لوگوں سے ظلم برداشت کر لیے، لوگوں کی زیادتیاں برداشت کر لیں، ان کے جسموں کو آروں سے چیرا گیا، لیکن اللہ کے انبیاء نے اس نظام پر یقین دلانے کے لیے کبھی کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ اور لوگوں کو کیا اختلاف ہو سکتا تھا؟ بیت اللہ میں بھی 360 بت رکھے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بت اللہ نہیں ہو سکتے، اللہ تو وہ ہے جو آسمانوں پر ہے، اللہ تو عرش معلیٰ پہ ہے، وہی بارش دیتا، اولاد دیتا، رزق دیتا، وہی برکتیں دیتا ہے، یہ لات منات عزا ہبل کچھ نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جب دعوت دی، لوگوں نے آگے سے جواب کیا دیا تھا؟ یہ نظر آتے ہیں،
وہ نظر نہیں آتا، یہ دکھائی دیتے ہیں، یہ پکڑنے سے پکڑے جاتے ہیں، یہ تو سولڈ ہیں، یہ مادہ ہے، یہ پکڑے جا سکتے ہیں، یہ نظر آنے والے ہیں، رب اکبر تو دکھائی نہیں دیتا، کیسے مان جائیں؟ اپنے دل سے پوچھئے، کیا ان دیکھے رب پر پورا یقین بھی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی قسم ہے، بہت بڑے بڑے موضوعات تو بعد کی بات ہے، اس بنیادی ایمانی اور کلمہ طیبہ سے متعلق بات پر ہمارا ایمان کتنا ہے، سوال تو یہاں بنتا ہے۔ کیا کلمہ پڑھا تھا؟ لا الہ، اونچی بولیے ذرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہو سکتا نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد کریم اللہ کے رسول ہیں۔ ایمان ہے ماشاءاللہ، ایمان ہے، لیکن میرے بھائیوں پھر اپنے آپ سے پوچھئے، ہمارا اپنے رب سے کتنا تعلق بنا، ہم کس قدر متعلق ہو سکے؟ میرے رب نے قرآن مجید میں، یہ جو قرآن ہے نا، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے کلام میں کوئی شک، اونچی بولو یار، کیا ہو گیا؟ اتنی دور سے آ کے اونچی اونچی بول رہا ہوں، آپ مقامی ہو کے نہیں بولتے ہیں۔ اللہ کے کلام میں کوئی شک ہو سکتا نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کا کلام سچا کلام ہے، ایمان ہے سب کا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی سچا کلام نہیں ہے۔ اور پھر تیسرے مالک اپنے کلام کے بارے میں خود کہتے ہیں، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے اللہ کے رسول، ہم نے جو آپ کو کلام دیا ہے وہ بڑا وزنی کلام ہے، بڑا وزنی کلام۔ بڑوں کی باتیں وزنی ہوتی ہیں، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ فرمایا میرا کلام عام کلام نہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے، میری بات عام بات نہیں ہے، وزنی بات ہے۔ اور میرے بھائیوں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سب بزرگوں سے، بھائیوں سے، رب کے کلام میں شک کوئی نہیں، ایمان ہے، رب کا کلام سچا ہے، ایمان ہے، رب کا کلام وزنی ہے، ایمان ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ رب اکبر قرآن میں پھر قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ کیوں بھائی؟ قسم تو ہم تب کھاتے ہیں نا جب بات ہماری جھوٹی پڑ رہی ہو، جب بات ہماری، بھائی میری طرف دیکھو نا، میرے شیخ اس قابل ہیں کہ میں بھی ان کی طرف دیکھوں، لیکن ابھی انہی کے حکم پر آپ سے مخاطب ہوں، ویلے نا۔ تو بھائیوں سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے، وزنی ہے، شک کوئی نہیں، لیکن مالک قسمیں کیوں کھاتے ہیں؟ قسم ہم تب کھاتے ہیں نا جب بات جھوٹی پڑ جائے یا لوگ اعتماد نہ کریں۔ آپ جاتے ہیں ڈیرے پہ، جاتے ہیں کسی بڑے کے پاس بیٹھتے ہیں، قسم کھاتے ہیں تاکہ لوگ اعتماد کر لیں۔ قرآن پر تو پہلے اعتماد ہے، قرآن پر تو پہلے یقین ہے، اس کی تو پہلی آیتوں میں سے یہ تھی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر سوال بنتا ہے کہ رب اکبر نے قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ تو بھائیو اس کا علماء نے یہی جواب دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو قسم کی حاجت نہیں ہے، اللہ کے کلام کو سچا، وزنی، بے شک لاریب کتاب ہے، اس کو قسم کی حاجت نہیں ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کو قسموں پر یقین بڑا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی خاطر قسمیں کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو یقین دلانے کے لیے رب کے کلام کو قسم کی حاجت بندے کے لیے قسمیں کھائیں۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ قرآن میں جا بجا کہیں ایک کھائی، کہیں دو کھائیں، کہیں تین تین، چار چار قسمیں کھاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں ایک جگہ ایسی ہے کہ مالک نے وہاں پر 7 قسمیں کھائی ہیں۔ کتنی قسمیں کھائی ہیں بھائی؟
7 قسمیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہمارا وہاں پر ہماری زیادہ توجہ چاہتے ہیں، ہماری زیادہ توجہ چاہتے ہیں۔ آئیے ذرا وہ کلام مجید کا وہ حصہ پڑھتے ہیں۔ مالک فرماتے ہیں والشمس وضحاها، مجھے قسم لگے میرے سورج کی، وضحاها اور اس کی روشنی کی، قسم سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، قسم چاند کی اور اس کے سورج کے پیچھے پیچھے آنے کی۔ وہ جو سیکوینس ہے نا تابع داری میں جو سورج کے پیچھے پیچھے چاند آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے ڈیوٹی لگائی تھی نا کہ کل فی فلک یسبحون، وہ جو تابع داری ہے رب اکبر کے حکم کی، اس کی مالک نے قسم کھائی، فرمایا والنہاری اذا جلاها، تیسری قسم میرے اس دن کی جب یہ پورا روشن ہو جائے، واللیل اذا یغشاها، چوتھی قسم رات کی جب وہ روشنی کو ڈھانپ لے اور اندھیرا چھا جائے۔ آگے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قسم کا انداز تھوڑا سا بدل لیا، والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، فرمایا والسماء وما بناها، یہ جو ما ہے نا یہ من کے معنوں میں ہے، موصولہ من کے معنوں میں، فرمایا والسماء، اور مجھے میرے آسمان کی قسم، آسمان کی قسم، مجھے میرے آسمان کی قسم، وما بناها، اور اس کی قسم جس نے آسمان کو بنایا ہے۔ وہ کون ہے؟ اونچی آواز سے وہ کون ہے؟ یعنی مجھے آسمان کی قسم اور مجھے میری قسم، والارض وما طحاها، اور مجھے زمین کی قسم اور اس کی قسم جس نے زمین کو بچھایا ہے۔ اور 7ویں قسم مالک کھاتے ہیں، مالک الملک 7ویں قسم کیا کھاتے ہیں؟ فرمایا ونفس، اے بندے مجھے تیری قسم، مجھے تیری قسم۔ اس پنڈال کے ہر بندے کی رب قسم کھاتا ہے۔ ونفس، اے بندے مجھے تیری قسم، وما سواہا، اور اس کی قسم جس نے تجھے بنایا ہے۔ محبت کرنے والے لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کی قسم کھانے لگ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی جا سکتی نہیں ہے۔ لوگ غلط کرتے ہیں لیکن محبت میں آ کے قسمیں کھا جاتے ہیں۔ مالک کی مالک کی اپنے بندے سے محبت دیکھیے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، بندے مجھے تیری قسم اور اس کی قسم جس نے تجھے بنایا ہے، یعنی اللہ کی قسم۔ اور بھائیو، اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھا کر ایک پیغام دیا، اور قرآن میں کہیں اتنی قسمیں کھا کر بات نہیں کہی۔ مقصد یہ تھا آپ توجہ کریں، آپ کی آنکھیں کھلیں، انسان غور کرے، انسان اہمیت دے اس پیغام کو جو رب نے 7 قسمیں کھا کر دیا ہے۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، اور مجھے 7 قسمیں لگیں، جس نے اپنے اندر کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے اندر کی صفائی نہیں کی ہے، میں رب العالمین 7 قسمیں کھا کے کہتا ہوں اس کا بیڑا کبھی بھی پار نہیں ہو سکتا ہے۔ اندر کینہ ہو، اندر بغض ہو، اندر تکبر ہو، اندر غلاظت ہو، اندر برائی کو دیکھنے کی خواہش ہو، اندر لوگوں کے لیے برے جذبات موجود ہوں، اور کہے میرے سجدے، میری ریاضتیں، میری عبادتیں، میرے رمضان، میری قرآن، میرے روزے یہ قبول کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ میرے بھائیو، رب نے کلیہ بتا دیا، جس کے اندر گند ہے اس کی کوئی عبادت قبول ہو سکتی نہیں ہے۔ اور مختصر کرتے ہوئے میرے شیخ نے جو مجھے وقت دیا تھا اس کی طرف جاتے ہوئے، سب سے عمدہ کام اس روئے زمین پر اندر کی اصلاح ہے۔ سب سے عمدہ کام اپنے اندر سے شرک کو نکالیے۔ ہو سکتا ہے نا کہ ایک مومن بھی ایمان میں کمزور ہو جائے، ہم نے ابتدا میں تفصیل سے بات کی، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ مومن کا ایمان کمزور ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اسی لیے رب کہتے ہیں اے مومنو، اے ایمان والو، پورا پورا اور صحیح اور پکا ایمان لے کے آؤ، باللہ، اللہ کے ساتھ، ورسولہ،
اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ پورا ایمان لے کے آؤ، رب ہم سے مانگتا ہے، کیونکہ رب کو پتا ہے کہ بندہ دعوی ایمان کرے اور ممکن ہے کہ اس کا ایمان ابھی پورا نہ ہوا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اسلام میں پورے پورے آ جاؤ۔ کیا معنی ہے؟ ایک بندہ ہو تو مومن، دعوی ایمان تو رکھتا ہو، لیکن ممکن ہے کہ اسلام اس کا پورا نہ ہوا ہو۔ اسی لیے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، مومنو اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرو کہ جیسے اس سے ڈرنے کا حق بنتا ہے۔ یہ سارے اس دنیا میں رہ کر غیب سے تعلق قائم کرنے کے حکم ہیں جو میرے رب نے دیے۔ ان میں سب سے اعلیٰ آج کے دور میں ہمارے ہاتھ میں جو قرآن ہے میرے بھائیوں، قرآن جس قدر شاندار تزکیہ اور اندر کی صفائی کرتا ہے، یقین کیجئے قرآن کو پڑھنے والے جانتے ہیں۔ کرید کرید کر اس نے تکبر نکالا، اس نے غلاظتیں نکالی، اس نے شرک کو نکالا، اس نے اللہ کے رسول کے علاوہ لوگوں کی اتباع کرید کرید کر نکالی ہے۔ مالک الملک نے قرآن میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، ہر شے جو بندہ مومن کے لیے لازم تھی مالک نے قرآن میں اتم درجے سے، اکمل درجے سے، اوسط درجے سے شامل کر دی۔ قرآن پڑھیے، علیکم بالقرآن، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں قرآن لازم پکڑو، فَإِنَّهُ فَهْمُ الْعَقْلِ، یہ تمہاری عقل کو جلا بخشتا ہے۔ عقل، لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بڑے دانا نظر آئیں ٹی وی پر بیٹھ کر، ہے نا، کچھ لوگ اپنی عقل لڑا رہے ہوتے ہیں، ادھر کی مار ادھر کی مار ادھر کی مار۔ رب کہتا ہے عقل پوری کرنی ہے، عقل کو جلا ملنی ہے، وہ رب کا قرآن پڑھنے سے ملنی ہے۔ اور کہنے والی ذات کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، وہ کہ جو داناؤں کے دانا ہیں، وہ جو حکیموں کے حکیم ہیں، وہ کہ جو داناؤں کے دانا ہیں، اور ان کی بات کے بعد رب کعبہ کی قسم، رب کی مخلوق میں کسی کی بات ہو سکتی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں تو نے عقل تیز کرنی تھی، قرآن پڑھ، فَإِنَّهُ فَهْمُ الْعَقْلِ وَنُورُ الْحِكْمَةِ، یہ تمہاری دانائی میں اضافہ کرتا ہے، یہاں سے حکمت کے نور پھوٹتے ہیں۔ وَيُنَابِعُ الْعِلْمِ، آج کہت الرجال ہے، علم کی کمی لوگ دعوے کرتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا جتنا بھی علم چاہتے ہو، جتنی بصیرت چاہتے ہو، جتنی حکمت چاہتے ہو، اس کا منبع رب نے قرآن کو بنایا۔ وَأَحْدَثُ الْكُتُبِ لِلرَّحْمَنِ عَهْدًا، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا یہ لیٹسٹ ورژن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کب سے اترنا شروع ہوئی؟ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور درجہ بدرجہ انسان بھی ترقی کرتا گیا، رب اکبر نے بھی اپنے لیٹسٹ تعلیمات اور ہدایات اتارتے رہے۔ بالآخر رب نے دیکھا اب ایسا محکم قرآن نازل کیا جائے جو قیامت تک کے ہر مسئلے کو حل کرتا ہو، جس میں شفا بھی ہو، جس میں ہدایت بھی ہو، جو کامل اکمل مکمل قسم کی رہنمائی ہو۔ میرے بھائیوں، رب اکبر نے قرآن کو نازل فرمایا، وَأَحْدَثُ الْكُتُبِ لِلرَّحْمَنِ عَهْدًا، اللہ کی لیٹسٹ ہدایت وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بنایا۔ بریڈ فورڈ یونیورسٹی ہو یا آکسفورڈ یونیورسٹی ہو، ہر سال نصاب بدلتے ہیں، اگلا نصاب لے کے آتے ہیں۔ میرے رب کے اس وتیرے اور سنت کو دیکھیے کہ میرے رب نے انسانیت کے مزاج اور معیار کو دیکھ کر ہدایت کا لیٹسٹ ورژن ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے۔ ہماری خوش قسمتی اور امت محمد الرسول اللہ، ہماری خوش قسمتی، ہمیں قرآن دیا گیا، جس قرآن کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن پڑھیے، قرآن ایک ذمہ داری ہے، قرآن کو پڑھ لیا، کل قیامت کے دن آپ کے حق میں کھڑا ہو کر اللہ کے دربار میں سفارشیں کرے گا۔ القرآن شافع و مشفع، قرآن ایسی سفارش کرے گا کہ اس کی سفارش کو رب نے رد نہیں فرمانا ہے۔ اور رب کے سامنے جو الفاظ بولنے، رب ارض عنہ فیرض عنہ، مختصراً حدیث پیش کر رہا ہوں کہ رب کے سامنے قرآن نے جو لفظ بولنا ہے، رب ارض عنہ،
اے اللہ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، میرے حلال کو حلال جانتا، میرے حرام کو حرام جانتا، راتوں کو اٹھ کر محبت سے یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، میں اس سے راضی ہوں، رب اکبر تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ فیرضی عنہ، میرے نبی نے فرمایا قرآن کی سفارش پر رب اپنے اہل قرآن بندے پر راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ، آخری بات عرض کرتا ہوں، آقا نے فرمایا میرے بھائیوں، ہماری نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت پر بڑی نظریں ہیں انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام شفیع المذنبین ہے، کیوں بھئی ہے نا امید کہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے شفاعت نصیب ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش قسمتوں میں شامل کر دے جن کا کوئی حساب نہیں ہونا، سیدھے جنت میں جانا ہے۔ لیکن ایک طرف تو ہوگا نا کہ نبی علیہ السلام نے سفارش کرنی ہے، شفاعت سفارش کو کہتے ہیں، دوسری طرف اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کی شکایت بھی لگانی ہے۔ او بھائیو، میں کہتا آپ کو شک ہونا ضروری تھا کہ وحی کی بات ہے، یہ اپنی طرف سے کیسے کہے؟ یہ بات رب اکبر نے قرآن میں کہی ہے، 19واں پارہ پہلا رکوع، وقال الرسول وقال الرسول وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اکبر کے دربار میں کھڑے ہیں، جہاں سفارش کی تھی رب امتی رب امتی رب امتی، اور پھر رب اکبر نے ایک بہت بڑی تعداد معاف کر دی تھی، اور اس کا ہمیں امید اور سہارا بھی ہے۔ میرے بھائیوں، وہی رسول اسی دربار میں رب اکبر کے ہاں شکایت لے کے جاتے ہیں، یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ میں تیرا محبوب نبی ایک شکایت بھی لے کے آیا ہوں، جس قرآن کے لیے میں نے ابو جہلوں سے مارے کھائی تھیں، میں نے مکہ مجھے نکال دیا گیا، میری اس جگہ سے جہاں میں پیدا ہوا، اور مجھے طائف کے لوگوں نے جس قرآن کی وجہ سے پتھر مارے، میں نے بدریں اور عہدیں لڑی۔ اے اللہ اس قرآن کو میری امت کے جن لوگوں نے ترک کر دیا تھا، اے اللہ میں ان کی شکایت لے کے آیا ہوں، ان کو معاف نہیں فرمانا ہے، ان کو معاف نہیں فرمانا ہے۔ اور سوال کیجئے اپنے آپ سے، قرآن کھولے کو کتنی دیر ہو گئی؟ جی ہاں، کافر کی رٹ لگانا بڑی آسان ہے، لوگوں کے ایمان پر سوال اٹھانا بڑا آسان ہے، لیکن اپنے ایمان پر جب سوال اٹھے نا، پتہ تب چلتا ہے قرآن کہاں، مسلمان کی زندگی سے قرآن کہاں چلا گیا۔ اخبار پڑھتا ہے، فیس بک پڑھتا ہے، یوٹیوب دیکھتا ہے، ٹویٹر پہ آتا ہے، انسٹاگرام پہ آتا ہے، نہیں آتا تو یہ قرآن کے صفحوں پر نہیں ملتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے شیخ نے ابھی جو آپ کے سامنے بڑے ہی خوبصورت انداز میں صدقہ جاریہ کی بات کی ہے، صدقہ جاریہ کے طور پر آج اللہ سے عہد کریں، اول اپنی ذات پر اس بات کو نافذ اور لازم کر لیجئے، انشاءاللہ روزانہ چاہے ایک آیت پڑھیں، قرآن کو کھول کر ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وعدہ کریں یار سارے، انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق دے، قرآن کو آئندہ ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور میرے بھائیوں، ایک اور وعدہ اپنی اولاد میں سے میں بھی وہی کہنے آیا ہوں، اس سے بہتر کوئی سبق نہیں، اس سے بہتر کوئی گزارش نہیں، اس سے بہتر کوئی دعوت نہیں، اپنی اولاد میں سے ایک بچہ کم از کم آپ بھی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیجئے انشاءاللہ العزیز۔ ہمارا دنیا پر تو یقین ہے ہی، جس دنیا پر ہمارا مومن ہو کر یقین ہے، اللہ کی قسم ہے مرنے کے بعد بھی کوئی کوتاہیاں ہوئیں تو اس صدقہ جاریہ کے بدلے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہیں بھی معاف کر دے گا۔ وعدہ ہے انشاءاللہ، اور وعدہ کرنا ہے، وعدہ دا مطلب کیا پتہ ہے نا؟
ان العہد کان مسئولا، یہ وعدے رب نے پوچھنے ہیں. وعدہ کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے کہیں اولاد کو دین. اب دیکھیں ذرا ساروں کے، اور اولاد کو قرآن کی طرف لاؤ گے انشاءاللہ. 5 بچے آج جامعہ سلفیہ کے لیے ہم نے لینے ہیں. کھڑے کریں جی یہاں سے 5 بچے. 2 3 ہو گئے جی. جامعہ سلفیہ میں داخل قرآن 5 طالب علم، 3 ہو گئے ماشاءاللہ جی. اپنی اولاد میں سے 4 ہو گئے جی ماشاءاللہ. 1 بچہ اور بھائی جی ماشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت دے. اللہ تعالی ہمیں اپنی جڑوں سے مضبوط ہو کر جڑنے کی توفیق دے. آپ نے جو ہمت کی ہے میرے بھائیوں، عہد بھی کیا ہے، اور اللہ انشاءاللہ العزیز یہ نیکی کا عہد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پورا کرنے کی بھی توفیق بھی دے دے گا. اور آخر دعوانا الحمدللہ.